जिब्राइल अमीन आ गए हैं। वो सहाबा दौड़े दौड़े गए, बाहर जाकर कहे मुबारक हो अल्लाह के नबी को मदद आ गई है। अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। सहाबा ने पूछा ये कैसे? कहा जाओ मैदान में देखो, रेत की जमीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई, मजबूत हो गई, और काफिरों की जमीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया, उनके पैर फिसलने लग गए, उनके घोड़े बिदकने लग गए और सहाबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए। हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए। सुबह उठते हैं, सुबह होती, हुजूर अकरम नहीं रात के वक्त थी, अभी रात का वक्त है। सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में, सहाबा पीछे पीछे हैं, लकीर खींचा, हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उत्बा मरेगा। तीसरी लकीर खींच कर कहा यहाँ शैबा मरेगा। ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम हुजूर गिना रहे थे। साहब दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उनका यकीन कामिल इतना था नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। रात के वक्त ही सहाबा को ये मालूम था इन कुफ्फार के कितने विकेट गिरने वाले हैं, कितने पहलवान ज़मींबोस होने वाले हैं, कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं। सहाबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे, सीने कुशादा थे। सुबह होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, अरीश में, मैदान बद्र के खीमे में थे। एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे, रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे, और रात भर खाना पीना, रक्स, सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा। और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमजानुल मुबारक जुम्मा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, इस्लाम की अजीम तारीख पिनहा है, इसमें अजीम तारीख पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला, दूसरे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये तीनों हजरात उतरे और इनके मुकाबले में जो कुफार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में, और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हजरत अमीर हमजा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही बार में। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े जख्मी हुए, फिर हजरत हमजा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मार कर गिराया। इधर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हजरत अली जब आए बिल्कुल जवानी, यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फ़िकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज आई थी सारे सहाबा की अल्लाहु अकबर, ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ।
فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک کے بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی، لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ہزار پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے، اور لکڑیوں سے کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھے اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں، حضور ملاحظہ فرما رہے تھے جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔
کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے، چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ، دو چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں سب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفینس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں وہی مردود ہے کی عمر 13 پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے سردار چھوڑے پہلوان مکہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے، ابو جہل کو یہی مطلب سنا ہے اس خیوم کے بارے میں کہ ہمارے آقا کو گھر میں بچہ آ سکتا ہے، ہمارے نبی کو بارے میں ہمیشہ سوچتا تھا بڑے یہ اصل محافظین مصطفیٰ دیکھا تو چھوٹے ناموں سے رسالت بچے نے گھوڑے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے گر گئے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں، سینے پر چادر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار رکھی، اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے زمانے میں ابھی بات چیت کر رہا تھا، گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی